اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس پروردگار کے نام جو کہ سرمندی ہے اور ابدی ہے۔ درود و سلام و اولاد زہرا پر جن کی خون کی آبیاری سے اسلام پھیل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فضل عظیم جس کی بشارت پروردگار نے اپنے بندوں کو دی ہے، جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے۔ تو کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو۔ جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا، نیکی حاصل کرے گا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ بے شک اللہ زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ آج یہاں پہ 10 مارچ ہو چکی ہے، اور اس وقت رات کو جب یہ پیغام نشر ہوگا وہ شب ضربت شب شہادت ہے مولا کائنات کی۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ صرف مولا کائنات نے ادا کیے ہیں اور کوئی شخص ادا نہیں کرتا۔ ایسے ہمارے مولا کو شہید کر دیا گیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہماری قابل احترام ہماری بہن سیدہ قرۃ عین نقوی تشریف فرما ہے، جو کہ مجلس سے خطاب کریں گی۔ اس سے پہلے ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست، ان کے صاحبزادے بھی ہیں یہاں پہ، شہباز نقوی، اور وہ پہلے کوئی سلام پیش کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں وہ دعا پڑھیں گے۔ میں بہت ہی مختصر تلاوت سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فی کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ آج کی مجلس سے جیسے میں نے بتایا، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہماری بہن ذاکرہ قرۃ عین نقوی صاحبہ نے تشریف فرما ہے۔ بہت ہماری بہنوں نے فرمائش کی تھی کہ کو ضرور ایک دفعہ بلائیے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں جو معروضات پیش کیے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ مشیر رائے بھی ثابت ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج بھی انشاءاللہ وہ بہت کچھ وہ درس میں بتائیں گی، اور وہ بتائیں گی کہ مولا کائنات اتنی عظیم شخصیت کو کیوں شہید کیا گیا، کیا وجوہات تھی، اس کے پس منظر کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تشریف لے کے آئے، میں منقبت ہوں جناب ہمیں بہت قابل احترام شہباز نقوی سے کہ وہ کوئی سلام پیش کریں۔ بسم اللہ کیجیے شہباز۔ محمد وعلى محمد صلوات اللہم اللهم صل صل علی على محمد محمد وعلى محمد۔ محمد۔ ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، پیٹ منہ سے لپٹی تھی بسد آہو بکا، ہائے 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 ہائے۔ بڑھ کے صبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، سے ایک بار کفن
ہائے ہائے اور ہٹا دو بھیا ہائے ہائے میرے ہائے بابا کا مجھے ہائے 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 چہرہ دکھا دو بھیا ہائے 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 رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اور آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے ہائے 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 پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا ہائے 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 میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا ہائے اور جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی ہائے ارے ہائے کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی ہائے 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 میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا میرے بابا کا مجھے ہائے 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 چہرہ دکھا دو بھیا اور ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر ہائے ہائے خون لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر ہائے پہ ہائے بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا ہائے 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 بھیا میرے بابا کا مجھے ہائے ہائے چہرہ دکھا دو بھیا ہائے 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 رخ سے ایک بار کفن بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ تھے ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست، ہمارے بھائی، باقی اپنے بیٹوں کی طرح ہے میرے تو یہ بالکل. اور بہت ہی خوبصورت سلام سے آپ نے سلام پڑھا اور بہت ہی اچھے انداز میں. اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر ملتمس ہوں ہماری بہن ذاکرہ قرۃ عین نقوی جو یہاں پر تشریف لا چکی ہیں، وہ مجلس سے خطاب کریں گی اور ان امور پہ گفتگو کریں گی جس کی ہمیں شدت کے ساتھ ضرورت محسوس ہوتی ہے. خاص طور پر ہماری بہنوں نے جو سوالات کیے تھے، تو اس سلسلے میں بھی آپ اگر وقت ملا تو
اس پہ بھی میں کچھ سوال جو مجھے جو میرے پاس موجود ہیں میں انشاءاللہ کروں گا. تو پہلے آپ مجلس سے خطاب فرمائیے، بسم اللہ کیجیے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على سولة حيدرية والحكمة فاطمية والحلم حسنية والشجاعة حسينية والإبادة سجادية والمعاثر الباقرية والآثار جعفرية والعلوم كاظمية والحجج رضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة عسكرية والغيبة إلهية بقائم أمر الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العلي العظيم. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جو ہمیشہ ہی سے سمیع اور بصیر ہے، کہ جو صاحب علم بھی ہے، جو صاحب قدرت بھی ہے. وہ پروردگار عالم کے جس نے کافروں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور مومنین کے لیے آراستہ بستر تیار کر کے رکھے. اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام ہو ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہمارا تمام تر درود و سلام ہو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام. اور سب جانتے ہیں کہ آج کی مجلس عزا ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب قدر. ہم اس خدا کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی یہ نعمت اور ان میں شب قدر جیسی نعمات خدا تو نے ہمیں عطا کر دی. آج چونکہ ذکر مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ہوگا، مگر اس سے پہلے شب قدر کی کچھ فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں. سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 21ویں شب قدر سے پہلے جو ہم سب کو موقع ملا، خدا توفیق دے کہ ہم ان راتوں کو بہترین طریقے سے جان کر عمل کر کے گزاریں. 19ویں شب قدر، 21 شب قدر اور پھر 23ویں شب قدر جو خداوند کریم کی جانب سے یہ ہمیں نازل ہوئی ہیں. اور شب قدر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ملائکہ اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ جن کی آپ گنتی نہیں کر سکتے، جن کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ پوری رات آپ نے شب قدر میں جان کر گزارنی ہے، نہیں معلوم کون سا ایسا لمحہ ہو کہ جس میں آپ دعا مانگے اور خدا آپ کی اس دعا کو قبول کر لے. تو ان راتوں کو ہم نے جاگ کر گزارنا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ پہلی جو شب قدر ہوتی ہے اس میں انسان کی یعنی 19ویں شب قدر امور کے بارے میں یعنی لکھا جاتا ہے، دوسری میں جو ہے عمل درآمد ہوتا ہے، اور جو آخری شب ہے یہ 23ویں شب قدر اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ امام زمانہ آپ کی حاجتوں پر دستخط کرتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ ان شب قدر میں ہمیں موقع ملے کہ ہم خدا بند عالم کو پہچان سکیں، خدا کی معرفت حاصل کر سکیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت نصیب ہمیں پروردگار عالم. تو اس سے بڑی نعمت کبریٰ اور کیا ہوگی کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی شب قدر میں موجود ہیں.
ایک روایت بحر الانوار کی روایت آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گی جو کہ اسی شب قدر سے منسلک ہے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار عالم سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، خدا ان سے کلام کرتا ہے، یہ خدا سے کلام کرتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ کی جو سوالات ہیں صرف میرے اور آپ کے سوالات نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے سوالات ہیں جن کا جواب خدا دے رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے جو خدا سے پہلا سوال کیا، کہا کہ بارے الہ مجھے تیرا تقرب چاہیے، کہ خدا کا قرب حاصل کرنا ہے ہمیں ان دنوں میں۔ جب کہتے ہیں کہ بارے الہ مجھے تیرا تقرب چاہیے، ایسا میں کیا کروں؟ تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ شب قدر میں پوری رات جاگ کر گزارو۔ یعنی اگر تمہیں خدا کا قرب چاہیے، خدا کا تقرب چاہیے، تو ان شبوں میں یعنی شب قدر پوری رات جاگ کے گزارو۔ تو کوشش کریں کہ ایک لمحہ بھی ہماری پلک نہ جھپکے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بیوی اپنے بچوں کو دن میں سلاتی تھی اور رات میں جگاتی تھی تاکہ وہ شب قدر میں جاگ سکے۔ تو اگر ہم بیوی کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی پوری رات جاگ کر گزارنا ہے، اپنے بچوں کو عبادت کے لیے کہنا۔ بہرحال جناب موسیٰ دوسرا سوال جو اپنے پروردگار عالم سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، باری اللہ مجھے تیری خوشنودی اور رضا چاہیے، تو میں ایسا کیا عمل کروں؟ تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اور نماز کس طرح ادا کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے ایک بار الحمد اور 7 مرتبہ جو قل هو اللہ پڑھے گا۔ تو روایت کے جملے ملتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس کو میری خوشنودی حاصل ہو جائے، میری رضا مل جائے گی۔ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیں خدا کی رضا مل جائے، خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا ہم سے خوشنود، ہمیں خدا کی خوشنودی مل جائے۔ تو بس اگر خدا کی خوشنودی چاہیے تو اس رات میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اب جناب موسیٰ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ باری الہ مجھے جہنم سے رہائی چاہتا ہوں میں، تو میں ایسا کون سا عمل کروں کہ مجھے جہنم سے رہائی مل جائے؟ تو خدا کی آواز آتی ہے کہ ان شب قدر میں تم توبہ اور استغفار کرو۔ جب ہم پوری رات جاگ کے گزارتے ہیں تو ہمیں استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ خدا جو اب تک میں نے گناہ کیے، جانے انجانے میں جو مجھ سے غلطی میں گناہ ہو گئے، باری الہ تو معاف کر دے، بے شک وہ خدا غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ پروردگار عالم کہ جب بندہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو آ جاتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش لیتا ہے۔ بس یہی وہ رات ہے، یہی وہ شب قدر ہے کہ جس میں آپ نے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ یعنی جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جہنم سے رہائی چاہیے تو میں کیا کروں؟ تو خدا نے بتا دیا کہ توبہ اور استغفار شب قدر میں۔ اور پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ باری الہ مجھے پل صراط سے تیزی سے گزرنا۔ سب جانتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ جس کی دھار تیز ہے، مگر جس نے اس پل صراط کو کراس کر لیا اس کے لیے کتنی آسانی ہے۔ پل صراط کے بعد سامنے جنت ہے، اور کیا چاہیے؟ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں باری الہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میں جو پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں؟ تو خدا نے کہا کہ شب قدر میں صدقہ دو۔ دیکھیں صدقے کی کتنی اہمیت بتائی جائے، یعنی اگر آپ ان شب قدر میں صدقہ دیں گے تو آپ پورے صراط سے آسانی سے گزر جاؤ۔ صدقہ کہ جس کو خود ہمارے امام نے اتنا پسند کیا ہے کہ جو صدقہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے خدا کے پاس پہنچتا ہے، ہمارے ہاتھ سے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو پھر پورا صدقے کے بارے میں چونکہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے بہت جلدی آگے گزروں گے، مگر جب پوچھا کہ میں پورے صراط سے جناب موسیٰ نے پوچھا آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں تو خدا نے کہا کہ صدقہ دو، یعنی انہی شب قدر میں۔ پھر جناب موسیٰ ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں باری الہ مجھے جنت میں جانا ہے، ایسا کیا عمل کروں؟ دیکھیے سوالات ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو شب قدر میں غریبوں اور مسکینوں کو یاد رکھنا، یعنی ان کو بھولنا نہیں، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو۔ اور پھر جب جناب موسیٰ نے جو آخری سوال پروردگار عالم سے کیا وہ کون سا تھا؟
کہا باری اللہ مجھے جنت کی ہر نعمت چاہیے، میں جنت کی ہر نعمت. اب دیکھیں جنت میں کوئی ایک نعمت تو ہوگی نہیں، جنت میں کتنی نعمات ہوں گی، اور ہر کسی کو اس کی نعمت کے بدلے ملنے، اس کی جو اس نے عمل کیا ہے دنیا میں اس کے بدلے اس کو ملنے والا ہے. یعنی اگر کسی نے زندگی میں رہتے ہوئے صبر کیا، شکر کیا، اور پھر اس نے جہاد کیا، یعنی جس نے جو کچھ عمل کیا اس کو وہی ملنے والا ہے، اس کا وہ مرتبہ، وہ اس مقام پر فائز ہونے والا ہے. کہا کہ مجھے جنت کی ہر نعمت چاہیے. اب جب کہا کہ مجھے جنت کی ہر نعمت چاہیے تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کی طرف سے آواز آئی کہ اگر تم جنت کی نعمت چاہتے ہو، جنت کی ہر نعمت کو لینا چاہتے ہو تو ان شب قدر میں میرا ذکر کرو. خدا نے کہا خدا کا ذکر کرو. یہ سوال ہوگا، بچے بھی یقیناً اگر سن رہے ہیں ان کی مائیں، تو اب خدا کا ذکر کیسے کریں؟ بہت آسان ہے. شب قدر میں جو ہم جوشن کبیر پڑھتے ہیں، دیکھیے جوشن کبیر کا ایک ایک پیراگراف، ہر ایک 100 اس میں پیراگراف میں، اور ہر پیراگراف میں خدا کے نام 10 بار اس میں لیے گئے ہیں. کتنا خوبصورت انداز میں بتانے کا کہ میرا ذکر کرو. تو ہم یہ جو جوشن کبیر پڑھتے ہیں، ویسے تو ہر وقت پڑھنا اس کا بہت اجر و ثواب ہے، مگر خاص طور پر جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو ہمارے علماء نے بتایا، جو ائمہ معصومین نے ذکر کیا، شب قدر میں جوشن کبیر کی جو تلاوت کرے گا خدا اس کو جنت کی ہر نعمت سے نوازے گا. سبحان تو اگر اللہ۔ ہمیں جنت کی ہر نعمت چاہیے تو ہم نے جوشن کبیر کی تلاوت بہترین انداز میں، اور دیکھیں یہ وہ شب قدر ہے کہ آپ خود بیٹھے اپنے ساتھ اپنے بچے کو بٹھائیں. اور ہم آج تک کیوں پڑھتے چلے آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ ہماری والدہ ساتھ بیٹھی ہے تو بچوں کو بھی بٹھایا. جوشن کبیر کیا پوری رات کے جو اعمال کیے، جب ہم اپنے ساتھ ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم عمل کریں گے اور بچوں کو سلا دو. نہیں، آج کا یہ وہ دور ہے کہ کس مشکل دور سے انسان گزر رہا ہے. آج آپ نے اپنے بچوں کو جو سکھائیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ آپ سے بہترین انداز میں اپنے خدا کو پہچان سکیں گے، اپنے اماموں کو جان سکیں گے. تو یہ وہ شب قدر ہے جس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ جو جو خدا نے بتایا کہ خدا کے اذکار، خدا کو ذکر کرنا ہے. وہ خدا کہ جب جناب موسیٰ سوالات کرتے ہیں تو کتنا بڑا مہربان اور رحیم ہے کہ ان سوالات کے جوابات کتنے بہترین انداز میں دے رہا ہے، کہ وہ خدا جو غفور الرحیم ہے. اس خدا کی عظمت کو ہم کیا پہچانیں گے؟ اگر خدا کی عظمت کو جاننا ہی ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مولا اپنے خدا کی عظمت کو کیسے پہچانیں. اور مولا کی وہ مناجات کے جملے جو ہمیں ملتے ہیں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بار الہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. سبحان اللہ۔ دیکھیں مولا نے کیا پکارا، مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں. خدا نے کیا کچھ علی کو عطا نہیں کیا، پورے تمام لوگوں کا امام بنا دیا. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں وہ فاطمہ کا شوہر ہوں، میں حسنین کا بابا ہوں. اتنے علی کے فضائل ہیں کہ ہم ان کو سمیٹ نہیں سکتے، مگر مولا ایک جملے میں اپنے خدا کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ بار الہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یعنی علی نے جو اپنے آپ کو جو بتایا ہے لوگوں کو تو کیا کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں. بار الہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار. بس جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے، اور جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا. تو ان شب قدر میں ہم نے دعا کرنی ہے کہ مالک ہمیں حقیقی اپنے پروردگار سے محبت کرنے والا بتا دے. امام زمانہ علیہ السلام کی ساتھیوں میں شامل فرما، حقیقی امام زمانہ کا سپاہی بنا دے ہمارے اور ہمارے بچوں. تو یقین جانیے کہ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے کہ اگر ہم علی کا ذکر کرتے چلے جائیں تو یہ علی کے فضائل اتنے ہیں کہ زندگی گزر جائے مگر علی کے فضائل سمیٹا نہیں جا سکتے. صرف ایک چیز پر میں روشنی ڈالوں گی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب مشکل کشا ہیں. یعنی جب ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم علی کو پکارتے ہیں، اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے مولا ہماری مدد کو بھی ضرورت ہے. شکر توسل کرتے ہیں نا، خدا نے توسل کیا کہ ان اماموں سے مانگو. دراصل ہم خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں مگر توسل کرتے ہیں اماموں سے، اور کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو. اور میں تو کیا، توجہ رکھیے گا، ہم تو کیا، ہم نے دیکھا کہ انبیاء نے بھی اپنی مدد کے لیے خود رسول اکرم نے علی کو پکارا ہے. بہت
مشہور واقعہ، پورا واقعہ بیان نہیں کروں گی، کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے، سب جانتے ہیں کہ اپنے جو ہے پورے لشکر کو بھیجا، اور مسلمان جاتے رہے واپس آتے رہے، پورے 39 دن گزر گئے. کبھی لشکر والے کہتے تھے کہ جو ہے وہ سردار چلا گیا، کبھی سردار کہتے تھے کہ لشکر چلا گیا، وہ لوگ بھاگ گئے، نہیں خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. اور رسول نے اعلان کیا کہ کل میں عالم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا. رسول نے کیا جملہ کہا؟ حملہ کرنے والا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ پوری رات لوگوں نے انتظار میں گزار دی کہ کل علم ہم کو ملے گا. روایت کے جملے آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ کل علم ہم کو ملے گا. جب پوری رات گزاری ہے، اور کچھ لوگوں نے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے جب رسالت مآب آتے ہیں تو تاکہ ہمارے سر جو ہے وہ رسول کو نظر آ جائے، کاش رسول علم ہم کو دے دیں. مگر جملہ سنیے گا کہ جب رسالت مآب پلٹتے ہیں نماز پڑھ کے، اور پھر اس وقت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں حدیث قدسی لے کر. اور وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ ناد علی مظہر العجائب. ناد یعنی پکارنے کو کہتے ہیں، بلانے کو کہتے ہیں. بلاؤ اس کو جو عجائبات کا مظہر ہے. تجدہ عونا لک فی النوائب، وہ ہر مشکل میں مصیبت میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوگا. اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کہاں ہے علی، کہاں ہے علی؟ تو کسی نے کہا کہ علی کی آنکھیں جو ہیں وہ آشوب کر گئی ہیں. اور جب مولا کائنات کو بلایا، اور مولا مدینے سے آتے ہیں، رسالت مآب نے اپنی لعاب دہن یعنی اپنے ہاتھوں سے، اپنی لعاب دہن سے انگشت سے ان کی آنکھوں میں لگا ہے، تو کہتے ہیں علی کی آنکھوں میں فوراً روشنی آ گئی، اور ایسے روشنی آئی جیسے قرآن کے اوراق پلٹے جا رہے ہیں. بس مولا کائنات نے ایک ہی جملہ کہا، اور کیا کہا کہ یا رسول خدا کب تک جنگ کرنی ہے؟ رسول خدا نے کہا جب تک خیبر فتح نہ کر لو، جب تک خیبر فتح نہ کر لو. اور پھر جب علی گئے ہیں، سب جانتے ہیں، پورے واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اور جب علی گئے ہیں اور مولا نے جو ہے پتھر پر اپنا علم گاڑا، تو اس پتھر نے جو ہے موم ہو کر علم کو اپنے سینے میں جمع لیا، خیبر فتح ہوا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی مولا وہ مشکل کشا ہے جو صرف ہمارے نہیں بلکہ خود رسول اکرم نے بھی جو ہے وہ علی کو پکارا، کہ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی یوشع کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو. اور سر پہ آفت ہو تو تسبیح جلی پڑھتے، سر پہ آفت ہو تو تسبیح جلی پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں. مشکل کشا ہے کہ اگر ہم واقعاً مشکلات میں ناد علی پڑھیں تو خدا ہماری مدد فرماتا ہے. ایک ماہ رمضان المبارک سے ایک اور آپ کے سامنے جو ہے بہت ہی خوبصورت روایت بیان کرتی ہوئے آگے بڑھوں گی، اور جناب سلمان فارسی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ جناب سلمان شاہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے بہت ہی خوبصورت کہ ایک روز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا وہاں بیٹھی ہیں، موجود ہیں، حسن و حسین ہیں، کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. اور دن کون سا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی چاند رات. دیکھیں چاند رات کسے کہتے ہیں؟ جس سے کل پہلا روزہ ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مولا کائنات اٹھ کے جاتے ہیں تو کیا کہتے دیکھتے ہیں؟ دروازے پہ مقداد ہیں. جناب مقداد کو جب دیکھتے ہیں تو وہ علی بن ابی طالب سے کہتے ہیں کہ یا علی، میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ ہمارے گھر آئیں، تاکہ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی وہ پہلی رات، اس میں عبادت کا کتنا اجر و ثواب ہے. تو مقداد کہتے ہیں علی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر عبادت کریں. تو جس کے ساتھ علی عبادت کر رہے ہوں تو اس کی عبادت میں کتنا دوگنا اضافہ ہوگا، کتنا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو جیسے ہی مقداد نے کہا تو مولا نے کہا ٹھیک ہے مقداد، آج رات ہم تمہارے گھر پہ آئیں گے اور تمہارے ساتھ عبادت کریں گے. مقداد چلے گئے. مولا کائنات آ کر اپنے بچوں کے پاس پھر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پھر علی بن ابی طالب اٹھ کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب عمار یاسر آتے ہیں. عمار یاسر کو جب علی دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں عمار کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ ہمارے گھر آئیں اور میرے ساتھ عبادت کریں.
تاکہ ہم آپ سے عبادت سیکھ سکیں، اور وہ جو آپ بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو کتنا اس عبادت کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ تو مولا نے کہا جو ہے کہ ٹھیک ہے عمار، آج رات میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ گزار دوں گا۔ عمار چلے گا۔ تھوڑی دیر میں پھر مولا آ کر بیٹھتے ہیں، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو اب جو مولا اٹھ کر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری ہیں۔ جس طرح انہوں نے دونوں نے آ کے سوال کیا، ابو ذر غفاری بھی کہتے ہیں کہ یا علی، کل ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، اور میں چاہتا ہوں آج رات شب آپ ہمارے ساتھ گزاریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے عبادت کر سکیں۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو ذر، آج رات تو ہم تمہارے ساتھ۔ اب رات گزر گئی، جب صبح نمودار ہوئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی، اور اب تمام لوگ سب جانتے ہیں کہ جب رسول نماز پڑھا کے نکلتے تھے تو مولا علی ساتھ ہوتے تھے، ہمارے یاسر بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، مقداد بھی ہیں۔ اتنے میں جناب مقداد آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ، کل تو پوری رات عبادت کا مزہ آ گیا۔ اچھا کیوں؟ کہا کہ کل رات علی ہمارے ساتھ تھے، پوری رات علی نے میرے گھر پہ گزاری، میں نے علی کے ساتھ مل کر عبادت کی، اور ہماری عبادت اتنے بہترین انداز میں ہوئی کہ میں ابھی تک اس رات کو بھول نہیں پا رہا، اس عبادت۔ اب جناب مقداد جب خاموش ہوئے تو جو ہے وہ ہمارے یاسر آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول خدا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقداد شاید کہ غلط کہہ رہے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر کل تو پوری رات علی میرے ساتھ تھے اور میں نے پوری رات علی کے ساتھ گزاری، مولا کے ساتھ عبادت کی۔ اب جب جناب جو ہے وہ ہمارے یاسر خاموش ہوئے تو ایک مرتبہ ابو ذر آگے بڑھے اور کہا کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ دونوں غلط بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، مگر یا رسول خدا، کل تو پوری رات علی میرے ساتھ تھے اور پوری رات ہم نے عبادت کی۔ عبادت کا وہ کیا مزہ آیا۔ اب رسالت مآب سب کی بات سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کا جب سنا تو یعنی تین گواہی دے رہے کہ علی میرے ساتھ ہے۔ پھر اب رسول اکرم یعنی کہ چوتھی مرتبہ رسول نے کہا، اور کیا کہا کہ رسول کہتے ہیں کہ میری زوجہ ام سلمہ مجھ سے کہتی تھی کہ یا رسول خدا، اپنے بھائی علی کو بلائیں، اور جب آپ دونوں بیٹھ کے ہمیں عبادت کے رموز سکھائیں گے تو اس کا تو الگ ہی بات ہوگی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ علی کو بلائیں۔ تو کل تو علی پوری رات میرے ساتھ تھے، رسول اکرم نے کہا۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہیں۔ جب رسول نے کہا کہ کل پوری رات علی میرے ساتھ تھے تو حسنین کریمین آگے بڑھے، امام حسن مجتبیٰ حسین آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول خدا، نانا، کل تو ہم نے بابا کو کہیں جانے ہی نہیں دیا، کل پوری رات بابا ہمارے ساتھ تھے، ہم امامت ان سے سیکھتے رہے، عبادت سیکھتے رہے، اور بابا ہمارے ہی گھر پہ تھے۔ ابھی حسنین نے یہ بات کمپلیٹ ہی کی تھی کہ جبرائیل امی آسمان سے نازل ہوئے اور آ کر کہتے ہیں کہ کل پوری رات علی عرش اولا پر موجود تھے اور ملائکہ کے ساتھ تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ سنا تو وہاں پر کچھ منافق بھی بیٹھے تھے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح کہ سب بول رہے ہیں علی ہمارے ساتھ، علی ہمارے ساتھ، اور ان کو بولتے ہوئے اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ ایک بندہ ہے اور وہ ہر جگہ کیسے ہوگا۔ یعنی انہوں نے شک کیا کہ شاید یہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے میں یہ آواز رسالت مآب کے کان میں چلی گئی اور رسول اکرم نے کہا کہ علی نے جو تم نے سب کے سامنے سنا کہ علی ہر جگہ موجود تھے، دراصل تمہیں اس لیے نہیں پتا چل رہی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ تمہاری آنکھوں پہ جو علی کے بغض کی پٹی بندھی ہے، ورنہ تو خدا مند کریم نے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے علی کو مثل آفتاب قرار دیا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہر ایک گھر میں جاتی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مثال کے طور پہ اگر سورج نمودار ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سورج کی روشنی صرف میرے گھر پہ تھی، یا میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے گھر پہ تھی، نہیں، بلکہ ہر شخص یہ کہے گا کہ سورج نمودار ہوا ہے، اس کی روشنی ہمارے گھروں میں پھیلتی ہے۔ تو کہا کہ خدا نے علی کو مثل آفتاب قرار دیا، تو بالکل اسی طریقے سے اگر پوری کائنات کا ہر شخص بھی کہے کہ علی آج ہمارے گھر تھے، علی آج ہمارے گھر تھے، تو یہ غلط نہ ہوگا، بلکہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے مثل آفتاب قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کا عرض پر کوئی علی ابن ابی طالب جیسا نمودار نہ ہوا کہ جو بیک وقت ادیب بھی ہو، خطیب بھی ہو، عابد بھی ہو، زاہد بھی ہو، کہ جس کے علم کا ثبوت انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں ملتا ہو، اور جس کی شجاعتوں کا ثبوت لا فتح الا علی لا سیف لا ذوالفقار میں ملتا ہو۔
تو مولا علی نہج البلاغہ کے کلمات قصار کے چند جملے بس آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور اس کے بعد میں مصائب کی جانب آؤں گی، کیونکہ علی کا ذکر تو وہ ہے کہ ہماری زندگیاں گزر جائیں مگر یہ فضائی کو ہم نہیں سمیٹ سکتے، تو ہمیں ایسی کئی نشستیں رکھنی پڑیں گی کہ جس میں ہم مولا کا ذکر کریں، اور کیوں نہ کریں۔ علی تو وہ ہیں جن کا اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، جاگنا عبادت، سونا عبادت، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر علی اٹھے تو مولا حفاظت اسلام کے لیے، اگر بیٹھے تو تحفظ اسلام کے لیے، امیر المومنین جاگے تو بقاء اسلام کے لیے، اور اگر سوئے تو رسول کی جان بچائے۔ اور بس جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتی ہوں کہ مولا علی نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے، دیکھیں وہ جملے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی نگہداشت، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت صدقے سے کریں۔ بار بار ہی صدقے کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کہ خدا چاہتا ہے کہ تم صدقہ دو، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دو۔ پھر مولا کہتے ہیں اگر اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، یعنی اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ اور خمس ادا۔ تو ہم یقیناً اپنے مال کو اگر پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مولا نے بتا دیا نہج البلاغہ میں کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو خمس ادا کرو، یعنی مالی واجبات سے اپنا منہ نہ موڑو بلکہ مالی واجبات ادا کرو۔ اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاؤں کے تلاطم کو دعاؤں سے، یعنی کہ دعاؤں سے ٹالو، یعنی جو تمہاری دعائیں بلاؤں کو دور کر سکتی ہیں، یعنی ہم جب دعا مانگتے ہیں خدا سے تو کیسی ہی بلا کیوں نہ ہو، خدا اس بلا کو ٹال دیتا، اور صدقہ بھی بلا کو ٹال دیتا۔ تو یقیناً یہ وہ ملائکہ کائنات ہیں کہ جو ہر مقام پر، ہر منزل کے پاس ساتھ رسول کے ساتھ سینہ سے پر رہے۔ جوان آئے تو ان کو جواب دیا، بوڑھے آئے تو ان کو جواب دیا، بچے آئے تو یعنی علی نے اپنے زندگی کے ہر لمحات رسول اکرم جب تک موجود تھے رسول کے ساتھ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ظاہری خلافت مولا علی کو ملی وہ کتنے کم دن کی ملی، 4 سال 9 ماہ، کہ جس میں رسول جب تک موجود تھے تو جب بھی مشکلات تھی مگر اتنی نہیں تھی جتنی رسول کے بعد علی کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مولا پر وہ سب و شتم ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو آپ کو وہ ظاہری حکومت ملتی ہے اس میں بھی قاسطین، ناقصین، عارفین، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یعنی قاسطین میں معاویہ اور اس کے ہمراہی تھے جو جنگ صفین میں مولا کے سامنے آئے، یعنی مولا کے سامنے آتے ہیں۔ ناقصین میں کون ہیں؟ طلحہ و زبیر ہیں، یعنی جنگ جمل جو ہے وہ اس وقت بصرہ میں ہوئی تھی، اور پھر صارفین میں وہ خارجی تھے، یعنی مولا کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن پر بہت ظلم ہوئے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اتنی تو توفیق دی کہ جب یہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے اور اس کی 19ویں شب آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں زینب کی یتیمی کا خیال آ جاتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، آج جناب فاطمہ بنت اسد کو فرصت دینا ہے، آج رسالت مآب کو فرصت دینا ہے، آج جناب فاطمہ زہرا کو فرصت دینا ہے، آج انڈیا میں کمی ہے کیجیے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 21ویں شب ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ 18ویں شب کا افطار میرے مولا نے اپنی چھوٹی بیٹی شہزادی ام کلثوم کے گھر کیا۔ عزاداران امام، یقیناً خدا سب کو اولاد نصیب فرمائے مگر چھوٹی اولاد جو ہوتی ہے یقیناً ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے مولا روز اپنی اولادوں کے یہاں جا رہے تھے، روزہ افطارتے تھے، مگر یہ آخری دن اپنی چھوٹی بیٹی کے افطار کیا، اور شہزادی ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے لیے دسترخوان پر نمک، پانی اور دودھ لا کے رکھا تو میرے بابا نے کہا ہے بیٹی تو نے آج سے پہلے کہ اپنے بابا کو ایک وقت میں اتنی نعمتیں کھاتے دیکھا ہے، بیٹی سے اسے ایک نعمت بتائے۔ میں چاہتی تھی کہ شاید میں روٹی ہٹاؤں مگر مولا نے دودھ کا پیالہ دیا اور کہا ام کلثوم یہ لے جاؤ۔ بس میرے بابا نے نمک سے افطار کیا تھوڑی سی روٹی کے ساتھ، اور جب آدھی رات گزری تو میں نے دیکھا بابا بار بار صحن خانہ میں جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ وہی رات، اور بار بار گجرے میں آتے ہیں۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں میں نے کہا بابا آپ اتنی بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے مگر میں نے آج سے پہلے
آپ کے چہرے کا رنگ زرد نہیں دیکھا۔ میرے مولا نے کہا بیٹی میری اس سے ملاقات ہونے والی ہے، اس خدا سے کہ جس کے وجود سے، جس کے بارے میں جب سوچو تو میرے جسم میں لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ بس جب آدھی رات گزری تو بی بی کہتی ہیں کہ میرے مولا جب کہنے جانے سے مسجد کی طرف جانے لگے تو جناب ام کلثوم کے گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھی۔ مرغابیاں آگے بڑھی، اپنی چوچوں سے علی کے دامن کو پکڑ لیا، جیسے ہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج آپ گھر سے باہر نہ جائیے گا۔ میرے مولا نے ایک ہی جملہ کہا ہے ام کلثوم ان کے دانا پانی کا خیال رکھنا، اور اگر نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گی مولا آج آپ اپنے ایک جانور کے لیے بھی اتنے پریشان ہیں، اس کے پانی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر پیاسا ہے، اور جب پانی مانگا تو ظالموں نے بچے کو نہر کر دیا، گلے میں تیر لگایا۔ سزاداران امام جب مولا سقف مسجد میں آتے ہیں، اذان دینے لگتے ہیں، اس سے پہلے میرے مولا نے دیکھا ابن ملجم جو اوندھا لیٹا ہے۔ سزاداران سید الشہداء مولا جانتے تھے، ہر امام جانتے تھے کہ کون ان کا قاتل ہے، مولا بھی جانتے تھے۔ اور جب ابن ملجم کو دیکھا کہ وہ اوندھا پڑا ہے، میرے مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ جا کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گی مولا اپنے دشمن کو بھی نماز کی ہدایت دے رہے ہیں، تو میں اور آپ دعا کریں گے کہ بار الہ میں اول وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا۔ یعنی مولا نے کہا اٹھ جا کہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اب جب میرے مولا نے آسان دی اور نماز پڑھنے کے لیے، حضرت سید الشہداء آج ہی کی تو وہ شب تھی، حضرت امام کہ جب میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، مگر وہ جو 19ویں شب ہے کہ میرے مولا نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور پہلی رکعت کے سجدے اول سے سر کو اٹھانا چاہا، ظالم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار کا ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا، پیشانی سے خون جاری ہوا، ریش مبارک سرخ ہو گئی۔ میرے مولا کی صدا بلند ہوئی فستو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عزاداران امام اتنے میں مولا حسن مشتبہ آئے۔ میرے مولا نے کہا حسن نمازیوں کو نماز تمام کراؤ۔ عزاداران امام آسمان سے دہشتناک صدائیں بلند ہوئی، قد قتل امیر المؤمنین۔ زینب ام کلثوم نے کیسے یہ نالہ و فغاں سنا ہوگا۔ بس کہتے ہیں کہ جب میرے مولا کو گلیم مبارک پر چٹائی پر لٹایا حسن حسین نے، اور جب لی کے گھر کی جانب مسجد کے صحن میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ میرے مولا نے آسمان کی جانب نگاہ کی، اے سورج گواہ رہنا کہ جب بھی تو نے آسمان کی بدلیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالا، تو نے مجھ علی کو اپنے خدا کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اسداران امام جب راستے میں لے کے چل رہے تھے نا، تو میرے مولا راستے بھر بچوں کو صبر دیتے رہے، حسن صبر کرو، حسین صبر کرو، عباس صبر کرو۔ مگر جب گھر کے قریب پہنچے تو میرے مولا نے کہا حسن ساتھ کون کون ہے؟ کہا ساتھ ہے۔ کہا کہ ان سب کو خدا حافظ کہہ دو، کیونکہ ایسا نہ ہو جب زینب دیکھے تو زینب سے برداشت نہ ہوگا باپ کی حالت دیکھ کر۔ میں کہوں گی آج میرے مولا کو جناب زینب کبریٰ کی اتنی فکر ہے، اللہ جانے کل کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، نہ محرموں کا مجمع ہوگا۔ بس عزاداران امام میں نے مجلس کو تمام کیا، آپ گریا کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، میرے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو روتے ہو میں سجدے میں جا کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ عزاداران امام بس میرے مولا نے امام حسن مشتبہ نے طبیب کو بلوایا، طبیب آیا، زخم دیکھا اور کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت جلد یتیم ہونے والے ہیں۔ امام حسن مشتبہ نے سنا، کہا آہستہ بولی، ایسا نہ ہو کہ آواز زینب کے کانوں تک چلی جائے، اور بس کہا کہ جتنا بھی ہو سکے ارے اپنے بابا کو دودھ پلائیے۔ عزاداران امام اور کہتے ہیں کہ جب کوفے کے بچوں کو پتا چلا، وہ یتیم بچے اپنے اپنے گھروں سے اپنے حصے کا دودھ لے کر ایک پیالے میں لاتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، امام حسن مشتبہ گئے، کہا یہ ہم آپ کے بابا کے لیے دودھ لائے ہیں۔ کہا کیونکہ آپ کے بابا وہ ہیں جو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے ہمیں کھلاتے تھے، ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ تم یتیم ہو۔ اور جب حسن مشتبہ نے اپنے بابا کو لے جا کے بتایا کہ یہ دودھ بچوں نے دیا، میرے مولا نے کہا کہ میں یتیموں کا حق نہیں کھاتا، یہ دودھ ان کو واپس کر دو۔
نے ماں میرے مولا نے بچوں کو بلایا، بس آخری جملوں کی طرف ہوں، وصیتیں کی، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر جملہ سنیے گا، عباس کو بلایا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ عزادارہ نے ماں باپ کی حالت بچوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی، کتنی مشکل تھی جب فرزند یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی حالت دیکھ کر بچوں نے کہا، بابا کاش اماں زہرا ہوتی تو ہمیں دلاسا دیتی، کاش ہم قبر رسول کے پاس ہوتے اور اپنا درد رسول سے بیان کرتے، ہائے ہماری یتیمی۔ اور بچے ایسے نالا اور شیون بکا کر رہے تھے کہ جو سنتا تھا ان کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ میرے مولا نے کہا، امیر المومنین نے آغوش میں بچوں کو لیا، کہا ہم تمہارے نانا کے پاس جا رہے ہیں، اماں زہرا کے پاس جا رہے ہیں۔ عزاداران امام، اور بس وہ 21 کی صبح نمودار ہوئی، وہ 21 کی رات تھی کہ جب میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، آج وہ امام چلا گیا، ایک شفیق باپ چلا گیا جو یقیناً یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا۔ عزاداران امام، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند کریم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ بانیان مجلس نے جس عدل کے ساتھ اس مجلس میں اہتمام کیا ہے، پروردگار کریم ان کو اس کا اجر، کثیر اجر اور ثواب عطا فرما۔ خاص طور پہ ہم سب کے مرحومین کو جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، انہیں وحشت قبر، تنگی قبر، فشار قبر سے محفوظ فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جنت میں بلند درجات عطا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی طرف سے اور قائم ٹی وی کی طرف سے ہماری بہن سیدہ قدرت عین نقوی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ یہاں پہ آئیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے فضائل و مصائب مولا کائنات پیش کیے۔ یقیناً اس کا اجر تو کوئی بھی نہیں دے سکتا سوائے شہزادی کونین کے۔ میں ملتمس ہوں اب شاہ زیب عباس نقوی سے کہ وہ نوحہ پڑھ دیں۔ شاہ زیب، بسم اللہ۔ زینب کا بابا البسا، زینب کا بابا ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ روک لو بھیا جنازہ میرے بابا جان کا، روک زینب نے کہا، روک زینب نے کہا، دیکھ لوں چہرہ دوبارہ، دیکھ لوں چہرہ دوبارہ، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ مومنوں دو مل کے کاندھا، مومنوں دو مل کے کاندھا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر۔ کس نے یہ محراب میں رکنے ہدایت ڈھا دیا، یہ ستم کیسا ہوا، یہ ستم کیسا ہوا، نوح یہ جبریل کا ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ عید ہے نزدیک اور گھر میں قیامت ہو گئی، ہے صفے ماتم بچھی، ہے صفے ماتم بچھی، کہہ رہی ہے رو کہ زہرا، کہہ رہی ہے رو
کہ زہرا ہے جنازہ ہے کا ہے جنازہ ہے کا باپ کے قدموں پہ سر رکھ کر حرم کی آس نے یہ کہا عباس نے یہ کہا عباس نے الوداع غازی کے بابا الوداع کہ بابا ہے جنازہ ہے درے کرار کا ہے جنازہ ہے ہر کا کون کوفے کے یتیموں کا رکھے گا اب خیال غم سے ہیں سارے نڈھال غم سے دال شور ہے باغ بتا کا شور ہے باغ بتا کا ہے جنازہ ہے درے قرار کا ہے قرار کا ہے تکلم یہ قیامت روزے داروں کے لیے پرسے داروں کے لیے پرسے داروں کے لیے آؤ دے مہدی کو پرسا آؤ دے مہدی کو پرسا ہے جنازہ ہے درے قرار کا ہے جنازہ ہے درے قرار کا روک لو بھیا جنازہ میرے بابا جان کا روک زینب نے کہا روک زینب نے کہا دیکھ لوں چہرہ دوبارہ دیکھ لوں چہرہ دوبارہ ہے جنازہ ہے درے قرار کا ہے جنازہ ہے درے قرار کا ماشاءاللہ یہ تھے استاد عباس نقوی جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش کر رہے تھے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بہن کا سیدہ قدرتین نقوی کا جو یہاں پہ تشریف لے کے آئیں۔ بہت ہی مصروفیت کے باوجود بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے فضائل و مصائب بیان کیے جو کہ یقیناً ہماری بہنوں کے لیے مشرہ ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی مصائب جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا اتنے فضائل ہیں، اگر بیان کرنے بیٹھے تو وقت میں ختم ہو جائے گا، لیکن فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میں قائم ٹی وی کی طرف سے یعنی صدر نقوی یہاں مخاطب ہوں آپ سے۔ مجھ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ آخر میں ان مرحومین کے لیے جنہوں نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے اور جنہوں نے اس میں یہ کہا تھا ہمارے مرحومین کو یاد رکھیے گا، وہ لسٹ تو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں ان کے لیے سب کے لیے سورہ فاتحہ کے التماس کروں گا، خصوصاً ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں جو شہید ہو گئے انتقال کر گئے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ بسم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ بسم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے ساتھ ہی آج کا میزبان انیس صدر نقوی جو آپ کے سامنے قائم ٹی وی پہ یہ نشریات پیش کر رہا تھا، اور یہی پروگرام جو 5 بجے امریکہ اور کینیڈا کے ٹائم پہ نشر ہوگا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، خدا حافظ اور ناصر۔